ڈاکٹر نہیں بن سکتا تو میں کچھ نہیں کر سکتا, میں اور فیلڈ میں کیوں جاؤں, تو آپ اس فیلڈ میں آ سکتے ہیں. اچھا اس کے بعد کئی بچوں کا انجینئرنگ میں ہے جانے کا, تو وہ بھی ظاہری بات ہے میٹرک سائنس کے ساتھ کرے گا تو وہ چلا جائے گا پھر اپنا ایف ایس سی انجینئرنگ کے ساتھ کر کے, تو وہ چلا جائے گا پھر انجینئرنگ لائن میں چلا جائے گا. یا اس کے علاوہ وہ ڈی اے ای وہ کرے گا, اس کے بعد بی ٹیک کرے گا, تو وہ اس کی ایک اپنی لائن ہے, وہ انجینئرنگ لائن آ جائے گی. اچھا اس کے علاوہ اگر ہمارا اس دونوں میں کسی بچے کا کوئی انٹرسٹ نہیں ہے, وہ باقی بکس میں اتنا اچھا نہیں, بعض بچے جس طرح کے میتھ میں ویک ہوتے ہیں لیکن اس طرح کچھ میتھ میں بڑے شارپ بھی ہوتے ہیں. اگر آپ میتھ میں بڑے اچھے ہیں تو آپ کے لیے بڑا ہی سنہرا جو ہے نا وہ کہہ لیں کہ وے ہے کہ آپ میٹرک کے بعد آپ اپنی ایف ایس سی کریں, اس میں میتھ کو لے کے آئیں, بی ایس سی کریں, اس میں آپ پھر میتھ کو لے کے آئیں, ڈبل میتھ کا بھی آپ ادھر جو ہے نا وہ موقع مل جاتا ہے. پھر آپ ایم ایس سی میتھ کے ساتھ کریں. اگر آپ اتنی محنت میتھ میں کر لیں تو میں آپ کو گارنٹیڈ دیتا ہوں کہ آپ کبھی بھی زندگی میں یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ جو ہے نا وہ کچھ نہ ارن کر لیں, یہ ہو ہی نہیں سکتا. میتھ والا بندہ جو ہے نا, انگلش والی کی برمار ہو سکتی ہے, باقی سبجیکٹ کی برمار ہو سکتی ہے, لیکن میتھ ایک ایسی فیلڈ ہے, ایک ایسا سبجیکٹ ہے جس میں آپ کے پاس ہر سکول اپنا دروازہ کھولے گا, ہر کالج اپنا دروازہ کھولے گا. گورنمنٹ کالجز میں بھی آپ کے لیے وہاں پہ بھی بہت زیادہ اپرچونٹیز ہوں گی گارنٹیڈ, اگر آپ میتھ میں اچھے ہیں, اگر آپ میتھ میں چلے جاتے ہیں. اگر آپ میتھ میں ویک ہیں, نہیں جانا چاہتے, تو آپ کسی بھی فیلڈ کا جو ہے نا انتخاب وہ کر سکتے ہیں. لیکن میں آپ کو یہ کہوں گا کہ بعض بچے ایسے بھی ہوتے ہیں جنہوں نے میٹرک کیا اور میٹرک کے بعد وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اب ہم کسی فیلڈ میں نہیں جا سکتے, ہمارے پاس یہ وسائل نہیں ہیں, ہم نے کام بھی کرنا ہے. ایک بات میں آپ کو یہاں پہ ضرور بتاؤں گا, اس کو سمجھ لیجئے گا اور بڑا ہی پلے باندھ لیجئے گا کہ میں تعلیم جو ہے نا, تعلیم آپ کے زندگی میں کسی بھی مرحلے پہ کسی بھی دور میں کام آنے والی چیز ہے. آپ نے اس کو, میں تو یہ ریکمینڈ کروں گا, آپ نے اس کو زندگی میں کبھی بھی ڈسکنیکٹ نہیں کرنا. ایون کہ میں پچھلے کچھ سالوں سے میں پروگرام بنا رہا تھا, میں نے تھوڑا سا پڑھانے کے علاوہ اپنی اسٹڈی کو چھوڑا ہوا تھا, تو میں نے مزید یہ فیصلہ کیا کہ میں اب اپنا ایک ایم اے اور کرنا چاہ رہا ہوں. ٹھیک ہے جی, میں پولیٹیکل سائنس میں جانا چاہ رہا ہوں کہ میں اس کو بھی ذرا اس کا بھی ماسٹر ڈگری اس میں بھی حاصل کر لوں. تو وہ اس کی کوئی ایج نہیں ہے, آپ کے پاس پڑھائی کی کوئی ایج نہیں ہے. آپ جب پڑھنا چاہیں آپ کے پاس پڑھائی کے لیے دروازے کھلیں. اور یہ جو وی این ہے نا پڑھائی کا, کسی بھی عمر والا, یہ میرے بڑے اچھے کزن بھی ہیں, تو دوست بھی ہیں, میں نے ان سے یہ لیا. وہ ماشاءاللہ وہ شادی شدہ بچے ان کے جوان ہو گئے, بچے ان کے ایم بی بی ایس ڈاکٹر بن گئے, اور وہ اب بھی پڑھ رہے ہیں. وہ کچھ نہ کچھ کوئی نہ کوئی ایم اے کرتے رہیں گے, کوئی پی ایچ ڈی کر لیں گے. وہ ریلیٹڈ ہیں, وہ پروفیسر بھی ہیں ماشاءاللہ سے, وہ ریلیٹڈ ہیں. ٹھیک ہے, میں نے یہ ان سے لیا کہ میں بھی اپنا ماسٹر ڈگریز میں نے کی ہوئی ہیں, لیکن میں مزید کیونکہ کرنا چاہتا تھا, پھر میرا گیپ آ گیا, میں نہیں کر پایا. لیکن اب میں نے پھر سے ڈیسائیڈ کر لیا اور انشاءاللہ تعالی میں کروں گا. تو یہ چیزیں کام آنے والی ہیں. اگر آپ کے پاس وسائل نہیں ہیں, اگر آپ فور ایگزامپل میٹرک کے بعد کچھ بھی نہیں کرنا چاہتے, آپ صرف اور صرف کام ہی کرنا چاہتے ہیں, تو بھائی میرے پھر آپ کو میں یہ ریکمینڈ کروں گا کہ آپ میٹرک کے بعد اگر کچھ نہیں کرنا چاہتے تو کائنڈلی آپ پرائیویٹ داخلہ بھیجیں. اس کا لاہور بورڈ سے, یا یعنی کہ جو بھی آپ کا ریلیٹڈ بورڈ ہے اس سے آپ اس کا داخلہ بھیجیں, اور کسی اکیڈمیز میں 2 گھنٹے کی ٹیوشن رکھ لیں, اکیڈمی رکھ لیں, تو 2-4 ماہ بھی اگر آپ تیاری کر لیں تو آپ کا ایف اے ہو جائے گا. آپ کا ایف اے ہو گیا تو آپ پھر آگے چل کے اگر آپ کام بھی کرتے رہتے ہیں, کام کے ساتھ آپ کچھ تھوڑا سا ٹائم اور نکال لیں, آپ گریجویشن بھی گھر بیٹھے کر سکتے ہیں. گھر بیٹھے آپ ایف اے کر سکتے ہیں. گھر بیٹھے مراد یہ کہ آپ کام کے ساتھ اپنے جو بھی آپ کا کام ہے, اگر آپ وسائل نہیں ہیں, آپ کام کرنے پہ مجبور ہیں, فیکٹری جانے پہ مجبور ہیں, یا کچھ اور کام کرنے پہ مجبور ہیں, تو میں آپ کو یہ کہوں گا کہ اگر آپ نے میٹرک کر لی ہے تو پہلی بات تو یہ کہ میٹرک بھی لازمی کریں. اگر کچھ اسٹوڈنٹس ہم نے ایسے بھی دیکھے ہیں جو بیچارے 7th 8th کے بعد جو ہے نا ان کے پاس وسائل نہیں ہے, والدین کے پاس وسائل نہیں ہے, وہ چھوڑ جاتے ہیں. تو کئیوں کو میں نے خود سے تیار کیا ہے کہ نہیں, آپ نے یہ میٹرک کرنا ہے. اور الحمدللہ میں کئی اسٹوڈنٹس جو پڑھنا نہیں چاہتے تھے 8 کے بعد, تو میں نے ان کو میٹرک پہ مجبور کیا اور کروایا. اور کئی ایسے اسٹوڈنٹس, لڑکے بھی اور لڑکیاں بھی, جو میٹرک کے بعد آگے نہیں جانا چاہتے تھے,
ان کو بھی میں نے آگے ایف اے میں مطلب کہ ٹیوشن دی، اکیڈمی دی، اور ان کو یوں ہی کہہ لیں کہ وہ جیسے انہوں نے کام بھی کیا یا گھر بیٹھے انہوں نے ایف اے بھی کیا۔ میں نے گاؤں میں ایک اپنا سیٹ اپ بنایا ہوا ہے، اسکول سیٹ اپ ہے میرا وہاں پہ، تو وہاں پہ میں دیکھتا ہوں کہ ماشاءاللہ لڑکے تو لڑکے، لڑکیاں بھی، وہ بھی گریجویشن کر رہی ہیں، ماسٹر کر رہی ہیں۔ تو صرف یہ ہے کہ ان کے پاس جو ہے نا وہ ایک سوچ اچھی ہے، ان کے پاس جو ہے نا وہ ایک یہ ہے کہ ہم نے ویژن ہے کہ ہم نے آگے پڑھنا ہے۔ اب انہوں نے یہ فیصلہ، اب پڑھنے میں بھی دو چیزیں آ جائیں گی، وہ بھی میں آپ کو تھوڑا سا آگے چل کے یہ بتاؤں گا لاسٹ میں۔ تو پہلے تو یہ ہے کہ میں تو آپ کو یہی سجیسٹ کروں گا کہ بھائی میرے جو بھی آپ کام کر رہے ہیں، یا اگر اللہ تعالیٰ آپ کے وسائل بہتر سے بہتر کرے، آپ کسی کالج میں پڑھیں، یونیورسٹیز میں پڑھیں، اگر آپ نہیں پڑھ سکتے، افورڈ نہیں کر سکتے، تو تعلیم کو خیر بات کبھی مت کہیں، کبھی مت کہیں۔ آپ اپنے کام کے ساتھ ایف اے کریں، کر سکتے ہیں، میٹرک کریں، ایف اے کریں، بی اے کریں، کسی اکیڈمی میں 2 ماہ 3 ماہ لاسٹ والے یا 3-4 ماہ آپ لگا لیں، 2-3 گھنٹے کے لیے آپ ٹائم دے دیں، آپ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ وہ کر لیتے ہیں، دیکھیں اگر آپ اپنا کام بھی کر رہے ہیں اور اس کے بعد آپ نے اپنا ایف اے کر لیا، آپ نے اپنی گریجویشن کر لی، تو آپ یہ سوچیں کہ آپ کو وہ کہاں پہ فائدہ نہیں دے سکتا۔ پھر آپ کے پاس جو ہے نا وہ جابز والے دروازے کھل چکے ہیں، آپ اپنا کام جو کر رہے تھے آپ وہاں پہ اپلائی کر سکتے ہیں۔ فار ایگزامپل آپ لیبر میں تھے، ٹھیک ہے، آپ نے وہ لیبر کے دوران آپ نے ایف اے کر لیا، آپ نے بی اے کر لیا، تو آپ وہاں پہ بھی اپلائی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب تو بلکہ اب تو یہ بھی ہو چکا ہوا ہے کہ اب پہلے یہ نہیں ہوتا تھا، پرائیویٹلی آپ جو ہے نا وہ ڈی کام یا بی کام نہیں کر سکتے تھے، اب آپ بی کام بھی پرائیویٹلی کر سکتے ہیں۔ اور اگر آپ کسی فرم میں، کسی فیکٹری میں، کسی کمپنی میں ایز اے ہیلپر جاب کر رہے تھے میٹرک کے بعد، تو آپ نے اپنے وہ کام کے ساتھ ڈی کام بھی کر لیا اور بی کام بھی کر لیا، تو آپ سوچیں کہ آپ اسی کمپنی میں ایز اے اسسٹنٹ اکاؤنٹنٹ جا سکتے ہیں۔ جب آپ بی کام کر لیں گے، آپ وہاں پہ اپلائی کریں گے، آپ وہاں پہ پہلے سے امپلائی تھے، ٹھیک ہے جی، آپ کو پریفر بھی کیا جائے گا، تو آپ وہاں پہ بھی آپ کو تعلیم کام دے گی۔ آپ اپنا جو بھی کام کر رہے ہیں آپ کو وہاں پہ بھی تعلیم کام دے گی۔ اور گرلز کا یہ ہوتا ہے کہ وہ میٹرک کے بعد زیادہ تر یہ چھوڑ دیتی ہیں کہ چلیں جی، اب کئیوں کا آج بھی یہ ہے پیرنٹس کا کہ ہم نے آگے پڑھا کے کیا کرنا ہے، ہم نے بچیوں سے کوئی جاب تو نہیں کروانی۔ لیکن میں نے ایسے گھر بھی دیکھے ہوئے ہیں گاؤں کے اندر جنہوں نے اپنی بچیوں کو یہ نہیں دیکھا کہ ہم نے ان کی شادیاں کرنی ہیں، ہم نے پڑھا کے کیا کرنا ہے، ہم نے ان کا جو ہے نا وہ جاب تو کروانی نہیں، لیکن انہوں نے پھر بھی کہا نہیں بچی جائے، بچی کو شعور ہونا چاہیے۔ انہوں نے بچیوں کو ایف اے بھی کروایا، بی اے بھی کروایا، ماسٹر بھی کروایا، اور وہ کر رہی ہیں، ٹھیک ہے۔ کوئی یہ نہیں کہ یہ تو میرے دیکھنے کی بات ہے، پرسنل ایکسپیرینس ہے، دنیا بھر میں، ہمارے ملک میں بھی گھر بیٹھے ماشاءاللہ وہ دور کافی بدل چکا ہے۔ اب میں ان کو بھی یہی سجیسٹ کرتا ہوں کہ جو پڑھائی کو خیر بات کہنے والے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں نا، چاہے وہ میل ہوں یا فیمیل ہوں، میری پوری کوشش ہوتی ہے کہ میں ان کو یہ لاسٹ آپشن دے دیتا ہوں۔ اگر آپ کوئی کالج افورڈ نہیں کر سکتے، کوئی یونیورسٹی افورڈ نہیں کر سکتے، آپ بکس بھی نہیں لا سکتے، آپ سیکنڈ ہینڈ بکس لیں، گھر بیٹھے تیاری کریں، تھوڑا سا ٹائم مجھے دے دیں۔ اگر میرے نزدیک والوں کو تو میں یہ کہتا ہوں، باقی آپ اپنے ایریے میں جو بھی آپ کے نزدیک اکیڈمی ہے، یا آپ کا کوئی بھائی بہن کزن کو پڑھا لکھا ہے، آپ سے زیادہ پڑھا ہے، تو آپ اس سے بھی تھوڑی سی ہیلپ لے کے آپ ایف اے کر سکتے ہیں اپنے کام کے ساتھ۔ لیکن تعلیم کو خیر بات مت کہیں، یہ آپ کے کام آنے والی ہے، تعلیم ہمیشہ کام آنے والی ہے۔ اچھا، یہ تو تھا جابس کے حوالے سے، ارننگ کے حوالے سے۔ اور لاسٹ بات جو میں کر کے تو اپنا یہ سیشن ختم کرنے جا رہا ہوں، تو وہ یہ کہ ہم یہ صرف اور صرف یہ نہ سوچیں، کیونکہ ہمیں یہ کہا گیا ہے کہ تعلیم حاصل کرنا ہر ایک پر فرض ہے، ہر مرد عورت پر فرض ہے، لڑکے لڑکی پر فرض ہے۔ اچھا، یہ کہا گیا کہ فرض ہے ہم پہ تعلیم حاصل کرنا، لیکن آپ یہ سوچیں کہ ہمیں یہ تو نہیں کہا گیا کہ تعلیم حاصل کرنا اس لیے فرض ہے کہ صرف اور صرف اس لیے ہی فرض ہے کہ ہم نے آگے ارننگ کرنی ہے۔ ایسا نہیں ہے، صرف ارننگ کے لیے نہیں، شعور حاصل کرنے کے لیے۔ جہاں تک میرا پرسنل یہ ہے آئیڈیا، تو وہ یہ کہ ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے کہ ہم شعور حاصل کرنے کے لیے علم حاصل کریں۔ اب وہ علم آپ کو اسکول سے مل رہا ہے، وہ علم آپ کو کالج سے مل رہا ہے، وہ علم آپ کو یونیورسٹی سے مل رہا ہے،
یا وہ علم آپ کو کوئی دوسرا علم ہے، کوئی دینی علم ہے، کوئی مدرسے کا علم ہے، ہر طرح کا علم ہمیں حاصل کرنا چاہیے، یہ ہماری ضرورت ہے، یہ ہمیں حکم بھی ہے۔ ہم یہ صرف اور صرف یہ مت دیکھیں کہ ہم تعلیم اس لیے حاصل کریں گے، اس لیے بچے کو پڑھائیں گے کہ اس کی ارننگ اچھی ہو جائے گی، صرف یہ نہ دیکھیں، وہ ٹھیک ہو ہی جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ جو پڑھا لکھا ہوگا، قابل ہوگا، اور وہ بڑوں کی عزت کرنے والا ہوگا نا، با ادب با نصیب اور بے ادب بے نصیب۔ اس پہ پھر میں ایک ٹاپک پہ اپنا اس پورے ٹاپک پہ ایک پوری ڈیٹیل ویڈیو لے کے آؤں گا انشاءاللہ۔ لیکن یہ ہے کہ وہ پڑھنے والا اور با ادب ہو تو اس کے لیے وسائل بھی چاہے نہ ہوں، لیکن اس کے لیے اللہ تعالیٰ ایسے ایسے دروازے کھول دیتا ہے جو اس نے سوچے بھی نہیں ہوتے، ارننگ ہے، ٹھیک ہے، وہ سارا کچھ مل جاتا ہے۔ لیکن ہمیں سیکھنا اس لیے چاہیے، پڑھنا اس لیے چاہیے کہ ہمارے شعور میں، ہمارے علم میں اضافہ ہو، ہمیں شعور ملے، ٹھیک ہے جی۔ اگر میں اب دیکھوں کہ میں تو اب ایک فیلڈ سے منسلک ہوں، میری ایج بھی تقریباً اتنی ہے کہ شاید میں اب گورنمنٹ جاب بھی اپلائی نہیں کر سکتا، تو مجھے آگے مزید پڑھنے کا کیا فائدہ؟ لیکن انٹرسٹ، دلچسپی بھی کسی چیز میں ہونی چاہیے، اس سے بڑا کچھ سیکھنے کو ملتا ہے۔ اگر میں یہ پڑھ لوں گا تو مجھے یقین ہے کہ مجھے اس سے بڑا کچھ سیکھنے کو ملے گا، ٹھیک ہے۔ اس لیے ہمیں صرف اور صرف ارننگ کو نہیں دیکھنا چاہیے، بلکہ یہ بھی دیکھنا چاہیے اگر آپ کو اچھی سیکھ مل گئی نا، میں 100% گارنٹیڈ کہہ سکتا ہوں، اگر آپ نے ان کتابوں سے، جو ہم کتابیں برائے نام پڑھتے ہیں، بس رٹے لگا لیتے ہیں، صرف پاس ہونے کے لیے پڑھ لیتے ہیں، اگر ہم اس کو سمجھ کے پڑھنے والے ہوں نا، ان بکس کو سمجھ کے پڑھنے والے ہوں، ٹھیک ہے، تو میں یہ گارنٹیڈ دیتا ہوں آپ کو اس سے اتنا کچھ مل جائے گا، اتنا کچھ آپ حاصل کر لیں گے کہ یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ آپ بھوکے مر جائیں، یہ نہیں سوال پیدا ہوتا، ٹھیک ہے۔ یہ نہیں کہ آپ کو یہ فیلڈ میں ملے گا کام۔ اب یہ ہمارے پاس ایک ایسی ذات بھی ہے، ایسی ایک کاسٹ بھی ہے، شیخ برادری، وہ پڑھتے ہیں ماشاءاللہ اور وہ اچھا پڑھتے ہیں، لیکن وہ یہ ہے کہ وہ ان کی یہ سوچ نہیں ہے ان کی کہ ہم نے صرف اور صرف سرکاری جاب ہی کرنی ہے، صرف اور صرف پرائیویٹ جاب ہی کرنی ہے۔ ان کا زیادہ فوکس ہوتا ہے کہ ہم نے اپنا کاروبار کرنا ہے۔ اگر وہ دیکھیں ہم نے اپنا کاروبار کرنا ہے تو وہ مڈل کروا لیں، میٹرک کروا لیں۔ لیکن میرے کئی ایسے دوست ہیں جنہوں نے میرے ساتھ ڈی کام کیا، بی کام کیا سارا، تو اس کے بعد انہوں نے اپنا کاروبار کر لیا، جو ان کا خاندانی کاروبار تھا وہ کر لیا، اس سے ہٹ کے بھی کر لیا، لیکن وہ اپنے بزنس کی طرف چلے گئے، جبکہ وہ میٹرک کے بعد بھی جا سکتے تھے۔ لیکن نہیں، یہ دیکھیں نا، یہ ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہم صرف اور صرف اس کے لیے نہ کریں کہ ہمیں اچھی ارننگ ملے گی۔ ارننگ آپ کو گارنٹیڈ مل جائے گی، لیکن آپ سیکھیں سیکھنے کے لیے، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بہت کچھ ملے گا۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، تو اس چینل کو ضرور سبسکرائب بھی کیجیے گا، لائک بھی کیجیے گا، اور اس کے علاوہ یہ کہ اس طرح کے ٹاپک پہ آپ کو وہ باتیں جو آپ کو بڑے بڑے فیصلے لینے میں مدد دے گی، انشاءاللہ آپ ایسی ویڈیوز دیکھیں گے کہ آپ کو اس کے لیے بڑی ہیلپ ملے گی۔ آنے والی جو میری ویڈیو ہے وہ آپ ضرور دیکھیے گا، اس میں بھی آپ کو بڑی اس کے لیے ہیلپ ملے گی۔ تو یہ تھا ہمارا کیریئر کاؤنسلنگ کا، بڑا آسان وے سے میں نے آپ کو سمجھانے کی کوشش کی، وہ زیادہ لینتھی اس لیے نہیں کیا اور زیادہ کمپلیکیٹڈ میں نے الفاظ میں اس لیے نہیں سمجھایا کہ آپ کو اس کی سمجھ آ جائے، آپ کو میٹرک میں فیصلہ کرنے میں مدد ملے، آپ کو میٹرک کے بعد فیصلہ کرنے میں مدد ملے، کس فیلڈ میں جانا ہے اس کی مدد ملے، اور تعلیم ہم نے حاصل کیوں کرنی ہے، صرف یہی نہیں کہ مقصد ایک ہی ہو، تو تعلیم کا مقصد کچھ اور بھی ہوتا ہے، شعور حاصل کرنا بھی ہوتا ہے، تو وہ آپ کو ملے۔ تو یہ میں نے کوشش یہ کی ہے آپ کو ان ساری باتوں کا علم ہو سکے۔ تو اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔